بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب سے مختلف نوعیت کے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو حالات ہیں موجودہ عالمی دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ہمارا یہ خطہ، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی اور ساری چیزیں ہیں، اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ امید ہے آپ آخر تک ساتھ رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر وقت کے لیے۔ پہلا سوال تو جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان کا ہر طبقہ ہی تقریباً وہ مہنگائی کے طوفان سے نبرد آزما ہے۔ حالات دن بدن بہتری کی بجائے ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بظاہر جنگ بندی کے بھی کوئی امکانات بظاہر تو نہیں نظر آ رہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایز اے ریاست اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہم جو پاکستانی قوم ہیں ایز اے قوم ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو دونوں طرف کی ذمہ داریوں کا تعین اور اس پر کچھ رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے، وہ اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ خلیج کے حالات ہیں۔ خلیج کے جو جنگی حالات ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہیں، اور اس میں اتنی مشکلات ہیں۔ ہمارے ہاں رات اعلان ہوا کہ 137 روپے اضافہ کیا پیٹرول کی قیمت میں، ابھی معلوم ہوا کہ 80 روپے انہوں نے کم کر دیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومتی اداروں میں سنجیدگی کا حال کیا ہے، کس طریقے سے عوامی حالات کو اور مشکلات کو کتنا وہ سنجیدہ اور سیریس لیتے ہیں۔ میں اس موقع پہ کچھ مشورے دینا چاہوں گا مدارس کو، عام لوگوں کو اور حکومت کو، اور یہ سارے مشورے وہ ہیں جو قرآن حدیث کی روح سے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو خلیج کے حالات ہیں وہ اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں، خلیج کے جو ممالک آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہے، اور ان کو آگے کس طرف چلنا ہے، اس جنگ کے خاتمے کی طرف چلنا ہے یا ایران کے ساتھ ان کو ٹکر لینی ہے، اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس میں مختلف لوگوں کی آراء ہے، مختلف ملکوں کی آراء ہے۔ پاکستان کی رائے سب سے بہتر ہے کہ ہمیں اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے، جو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایران نے جو خلیجی ممالک پہ حملہ کیا اس پہ ایران کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اچھا موقف اور درست موقف ہماری پاکستان کی حکومت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن حالات کتنے پیچیدہ ہیں، تو ایک صحافی ہیں کامران یوسف، وہ وزارت خارجہ کو کور کرتے ہیں، اور میں نے ان کے بہت سارے ویلاگ سنے ہیں۔ تو ایک تو وہ خبر دینے میں دیانتدار ہیں، ذاتی خبریں اپنی تمنائیں نہیں ملاتے، اور دوسرے کی تجزیہ بھی کافی بہتر ہوتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے جو ان کے تجزیے ہیں میں نے دیکھا ہے، چونکہ افغانستان کے حالات کا براہ راست میرے علم ہے، تو اگر خلیج کی حالات کی پیچیدگی کا اگر پتہ چلانا ہو تو کامران یوسف صاحب کا جو تازہ ویلاگ ہے اس کو ضرور سن لیا جائے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں مشکلات کے۔ اور اس قسم کی جب جنگیں ہوتی ہیں اور جب مختلف ملک آپس میں لڑتے ہیں تو سب سے پہلا اثر معیشت پر اور تجارت پہ ہوتا ہے، اور پاکستان نے پہلے سے ایسے انتظامات بھی نہیں کیے، اس لیے دیگر ملکوں کی بنسبت پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو حکومت کو کرنا چاہیے، سب سے پہلا کام وہ یہ کہ ہنگامی اقدامات بلکہ جنگی اقدامات کرنے چاہیے کرپشن کے خلاف۔ ہمارے ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے حکومتی سطح پہ، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کم سے کم بھی آپ جتنی بھی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے باہر سے یا اندر سے، کہ کم از کم 1/3 کرپشن ہوتی ہے۔ تو پاکستان کا پورے سال کا بجٹ وہ 17.5 ٹریلین روپے ہے، تو اس کا تہائی نکالیں تو کتنا بنے گا؟ یعنی 5 ٹریلین سے بھی زیادہ۔ تو اگر ہمارے حکومتی لوگ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عوام پر پیٹرول کا بم چلائیں یا کوئی اور مہنگائی کا میزائل چلائیں، اس کی بجائے ان کو اس کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمارے ملک میں ایسے افسران موجود ہیں جن کی دیانتداری ان کی پورا ماضی گواہی دیتا ہے کہ وہ دیانتدار ہیں، تو ان کی
سربراہی میں پاکستان میں کہاں کہاں صوبائی حکومتوں میں، مرکزی حکومت میں، سرکاری اداروں میں، تنخواہوں میں، جتنے بھی جو ترقیاتی بجٹ ہیں، کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے، اگر اس کو ختم کریں تو پاکستان کو ایک دن بھی کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اتنا زیادہ پیسہ وہاں سے بچ جائے گا۔ اور اس میں مشکل پیش آئے گی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنے دیتے، تو میں پھر ایک دفعہ پھر مشورہ دوں گا کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب کی پھر خدمات لینی چاہیے۔ جب تک طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی تو کرپٹ لوگ وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مافیا اوپر تلے مافیا ہے۔ تو اگر ہماری حکومت اور ہمارے ادارے اور ہمارے جو سرکردہ لوگ ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اس پر وہ بات کر لیں کہ ہماری معاشی جو حالت ہے اس میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ اگر اس کو باقاعدہ ایک کمپین چلائیں اور جنگی بنیادوں پر اور پوری قوت کے ساتھ، تو اتنا پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، حکومت کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا کہ وہ مزید سبسڈی دے سکتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کرپشن میں سارے ادارے ملوث ہیں، شخصیات ملوث ہیں، ادارے ملوث ہیں، سرکاری سطح پہ لوگ ملوث ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے۔ دوسرے کہ اپنے اخراجات کم کرنے کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی بجٹ بنتا ہے، کوئی پروجیکٹ جب ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس میں 10% اس احتمال کو رکھا جاتا ہے کہ 10% اس میں خسارہ ہو سکتا ہے، یعنی اگر 10% اس کو ختم کیا جائے تو وہ پروجیکٹ چل سکتا ہے۔ تو اس وقت میں جتنی حکومتی اخراجات ہو رہے ہیں جہاں جہاں بھی، اگر اس کا 10% کم کر دیا جائے اور اس کے لیے کوئی ایسا معیار مقرر کر دیا جائے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے جس کی تنخواہ ہے تو اس کو 1,00,000 کی بجائے 90,000 دیں، تو اگر کوئی آدمی 1,00,000 میں گزارا کر رہا ہے تو 90,000 میں ضرور وہ گزارا کر سکتا ہے۔ تو یہ 10% کا ایسا فارمولہ ہے کہ اس میں ہر گھر اس پہ عمل کر سکتا ہے، ہر حکومت عمل کر سکتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو اس میں اخراجات میں جب آپ بچت کریں گے تو اس بچت سے اتنی چیزیں، اتنا پیسہ آپ کے پاس مل جائے گا آپ کو کہ عوام کو آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ وہ فارمولہ ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک اس کا عمل بھی ہوتا ہے پورا اس میں۔ تیسرے نمبر پہ کہ اپنی آمدن بڑھائی جائے، حکومتیں اپنی آمدن بڑھانے کے انتظامات کریں۔ ایک مثال کے طور پر میں بتا سکتا ہوں کہ صرف دبئی میں پاکستان کے کاروباری لوگوں نے ہمیں بتایا کہ 18 ارب ڈالر یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے، اور دبئی میں لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے۔ اب جس قسم کے خلیج کے حالات ہیں تو اگر پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت اس کے انتظامات کرے تو یہ پیسہ واپس آئے گا۔ تو واپس لانے کے لیے کوئی ایسے اعلانات کریں، کچھ ایسی سہولتیں دیں، اور ان کو اس پیسے کو کھپانے کے لیے کوئی ایسے انتظامات کریں تو لوگوں کے لیے روزگار بھی ملے گا اور یہ پیسہ واپس آئے گا۔ اور جب اتنا پیسہ واپس آئے گا، آدھا بھی آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنی آمدن بھی بڑھانی چاہیے، کرپشن ختم کرنی چاہیے، فضول خرچیاں ختم کرنی چاہیے، اور اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے۔ یہی فارمولہ ہر گھر کو کرنا چاہیے، کیونکہ آمدن تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن اخراجات ہمارے اختیار میں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کہ ہر گھر کو ایک پوری فہرست بنانی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی اخراجات ہو رہے ہیں اس میں کون کون سے ایسی ہیں جو اسراف اور فضول خرچی ہو رہی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے ہی بس کر رہے ہیں۔ مثلا پیٹرول کتنا خرچ ہوتا ہے تو کتنے ارلے ترلوں میں ہم پیٹرول خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی جاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اسراف ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، ان کو ختم کریں۔ تو اپنے گھر میں جو اسراف اور کرپشن ہو رہی ہے مختلف مدات میں، اس کو ختم کریں، اس سے کافی چیزیں آپ کو بچت ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ 10% والا یہاں بھی کریں، آپ کے جو اخراجات ہیں ان کو 10% کم کر لیں، کیونکہ آگے جو مشکل حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، جو امریکہ کے جو اعلانات ہو رہے ہیں، جو ایران کی پاسداران انقلاب نے جو کچھ اعلانات کر رکھے ہیں، اسرائیل کی طرف سے جو عملاً جو کچھ ہو رہا ہے، اور خلیج پر جس انداز کی جنگ دن بدن مسلط کی جا رہی ہے، تو خلیج اس پہ کتنا اتنے متاثر ہوگا، پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوگا، تو ہر گھر متاثر ہوگا، تو ہر گھر کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ کہ اپنی آمدن بڑھانے کے بھی آج کے زمانے میں جو بھی ایسے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک چوتھی چیز ایسی ہے جو میں سب کے لیے تجویز کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اس سے۔ تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، ان پہ گرفت کرتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون، ہم گناہوں کی سزا تھوڑی دیتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو اپنا احتساب کرنا چاہیے، حکومتوں کو بھی احتساب کرنا چاہیے، ہر فرد کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ تو جہاں جہاں ہم ایسی
چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ان سے ہمیں توبہ طائب ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے جو ہمارے معاملات ہیں، لین دین ہیں، اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ، کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی کہ لینے کے پیمانے اور ہوں گے، دینے کے پیمانے اور ہوں گے، اور دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا، غلط بیانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان پہ 3 عذاب مسلط کریں گے۔ ایک، اللہ تعالیٰ ان کو قحط ان پہ مسلط کریں گے، اور جب قحط آتا ہے تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ دوسرے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، شدت المعونہ، جیب میں جتنی گنجائش ہے اتنی ان کے پاس جو چیزوں کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی، تو بے روزگاری اور مہنگائی یہ شدت المعونہ میں شامل ہے۔ اور تیسرے نمبر جور الائمہ، کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تو جہاں ہم حکومتوں پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے حالات پر بھی غور کریں، ہم کتنے بڑے پیمانے پر غلط بیانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو اس کو چھوڑیں، جب اس کو چھوڑیں گے تو یہ مہنگائی بھی کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہوگا، اور جو حکمرانوں کی طرف سے ہم پہ ظلم ہوتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور جو قحط سالی کا اندیشہ ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو میں اس موقع پہ خاص طور پہ یہ کہوں گا، اور مدارس کے حوالے سے میری یہ ان کو تجویز ہے کہ جس قسم کے حالات ابھی چل رہے ہیں اور جس قسم کے حالات کا اندیشہ ہے، تو مدارس اس سے شدید طور پہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو مدارس کو خاص طور پہ اپنے اخراجات کو مینیج کرنا چاہیے، اور وہ میں یہاں جامعۃ الرشید میں ہمیشہ جب بھی اس قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ تینوں فارمولے یہاں الحمدللہ عمل ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو توبہ استغفار کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ توبہ استغفار سے، گناہوں سے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، نصرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ دوسرے ایک اپنا احتساب کریں کہ کہاں کہاں ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، کہاں کہاں اسراف ہو رہا ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں غلط اخراجات ہو رہے ہیں، جب آپ اس پہ بیٹھیں گے اور ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو لیں گے کہ فلاں ہمارا ڈپارٹمنٹ، اس کے اخراجات کیا ہیں اور اس میں کہاں کچھ خرچہ ہو رہا ہے، جب اس نظر سے آپ بیٹھیں گے تو آپ کو مدرسے میں بہت ساری جگہ ایسی نظر آئیں گی جہاں بجلی زیادہ خرچ ہو رہی ہوگی اور بہت سارے اخراجات ہو رہے ہوں گے جو غلط ہیں، جو اسراف کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کو ختم کریں۔ دوسرے نمبر پہ کہ اخراجات میں کمی کریں، اور 10 سے 20% بالعموم لوگ اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں اور کچھ پیسے بچا کر رکھیں، کیونکہ جس قسم کے حالات خلیج میں چل رہے ہیں بالکل نہیں پتہ چل رہا کہ آگے کیا ہو۔ سارے بھیڑیے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی زد میں کون آئیں گے؟ عام لوگ آئیں گے، اور خاص طور پہ مدارس کے حضرات۔ تو میں درخواست کروں گا کہ مدارس کے حضرات اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کریں، اور اپنی آمدن بڑھانے کے لیے بھی بہت سارے وسائل، بہت سارے اسباب اختیار کریں جو وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسی چیزیں ان کے پاس سہولتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں وہ بہت ساری ایسی تعلیمات، بہت ساری ایسی خدمات، ایسی سروسز لوگوں کو فراہم کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس سے اچھی خاصی آمدن ہو سکتی ہے تاکہ مدارس کے جو اخراجات ہیں وہ اچھے طریقے سے پورے ہوں۔ اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ مدارس کو خود کفیل کرنے کے لیے خاص طور پہ جو جیسے بجلی کا بل ہے مثال کے طور پر، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اس پہ خاص طور پہ جو ڈونر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم طالب علم کے کھانے کا خرچہ دیں گے، فلاں دیں گے، لیکن ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بجلی ہوگی تو وہ پڑھے گا نا۔ تو بجلی ایسی چیز ہے کہ اس کی روشنی میں قرآن بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، فتویٰ بھی دے گا، سارا کام تو اسی پر موقوف ہے۔ تو آج کل جس طریقے سے بجلی کا بل اتنے زیادہ آ رہا ہے، تو اس پہ بھی لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ جیسے سولر سسٹم ہے، اس پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ یہ کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں، اور اس کے لیے مدارس کو چاہیے کہ ایسے جو ماہرین ہیں جو اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کاسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ان کو مہارت ہوتی ہے، ان کو بلا کر مشورہ کریں تاکہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو جاری رکھ سکیں۔